الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صلوات سورہ مبارکہ ہود کی معاف کیجیے گا سورہ مبارکہ نحل کی پہلی اور دوسری آیت اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے عطا امر اللہ اللہ کا امر آ چکا امام زمانہ کی ولادت ہو چکی عطا امر اللہ اللہ کا امر آ چکا فلا تستعجلوہ اسے پانے میں اسے حاصل کرنے میں عجلت سے کام نہ لو تیاری کرو خود کو اس کے لائق بناؤ اس کے لیے ماحول تیار کرو اس کی آمد کا اس کے استقبال کا اہتمام کرو تم تیاری کے بغیر اسے نہ بلاؤ اللہ جل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر ہمیں امام کو بلانے کے لیے خود کو تیار خود کو آمادہ کرنا ہوگا یہ تو طے ہے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے مگر آئیں گے کب یہ اللہ جانتا ہے چار ایسے علم ہیں چار ایسی معلومات چار ایسے عنوانات ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ایک قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی ایک شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھ رہا ہوں کہ شب قدر کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے توجہ چاہوں گا تیسرا جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ ہے عظمت فاطمہ ہے اللہ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے فطمت ان معرفتہا سیدہ کا نام فاطمہ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ
فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ معصوم سے سوال ہوا، حضرت نے جواب دیا فطمت عن معرفتہا، اس بیوی کا نام ہی فاطمہ ہے، فاطمہ کہتے ہی اسے جس کو پہچاننا اللہ کے علاوہ، نبی کے علاوہ اور علی کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہ۔ خالق فاطمہ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، جس کا ٹکڑا ہے وہ مصطفیٰ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، جس کے برابر ہے وہ علی جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا، وہ ہے ظہور امام زمانہ۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ یوم الرجعہ، یوم الکرہ، یہ آنے کا دن کون سا دن ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے۔ آپ سب منتظر بیٹھے ہیں نا، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ایک علم یہ اللہ جانتا ہے۔ جناب آفتاب صاحب نے ابھی فرمایا اور یہ نوٹیفیکیشن بھی ان کے پاس ہے، سوائے تعجب کے، سوائے افسوس کے، سوائے کچھ اور کیا کہا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اس ملک کے، اس وطن کے خدمت گزاروں میں سے ہیں، اور ابھی جو میں ایک لمحے کے لیے اٹھ کر گیا ہوں تو وزیر اعظم ہاؤس کا رابطہ ہوا ہے یہاں کی انتظامیہ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہوا ہے، یعنی جس ملک میں محب وطن مجرم ہو جائے پھر اس ملک کی ترقی اس ملک کی ترقی کا ضامن کون ہوگا؟ مجھے تو تعجب اس بات پر ہے کہ کیا عوام میں ہی ملک کے باغی نکلتے ہیں، افسروں میں ملک کے باغی نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو افسران میں ملک کے باغی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کون غور کرے گا، جو فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں، جو ملک میں مسائل کو بڑھاتے ہیں۔ یہ فورتھ شیڈول، یہ اسپیشل برانچ کے ہمارے جو دوست ہیں نا وہ توجہ کریں جی، یہ پولیس کے محکمے میں اسپیشل برانچ کا جو محکمہ ہے یہ رپورٹنگ کرتی ہے اور یہ آگے جا پہنچاتے ہیں کہ معاملہ کچھ ایسا ہے۔ اچھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا مجھ پہ پابندی لگ جائے گی تو میں نہیں پڑھوں گا تو ممکن ہے کہ باب العلم کا اجتماع چھوٹا ہو جائے، مثال ہے اگرچہ، تو مگر انہیں کوئی بتائے کہ یہ کسی اور گھڑے سے پانی پینے والے لوگ ہیں۔ لبیک یا حسین، حسن ظن کروں گا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ان سے گزارش کر رہا ہوں، ہوگا یہ، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کل صبح تک اس کا ازالہ نہیں ہوا آفتاب بھائی تو میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر کل تک اس کا ازالہ نہیں۔ اتنی نااہلی ہے ہمارے اس ادارے میں،
اس وقت سندھ میں 3 شہروں کے بارے میں تو مجھے علم ہے کہ وہاں میرے نام کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں اور میرا وہاں وعدہ نہیں ہے، یعنی میں نے ان سے وعدہ نہیں کیا ہے، انہوں نے اشتہار میں نام چھاپ دیا ہے۔ پھر کم سے کم ان علاقوں کے جو انتظامی اور پولیس کے ادارے ہیں وہ کسی کے کہنے پر کوئی پرچہ ورچہ بنائیں گے۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں 2 سال 3 سال 4 سال میں بھی ان پرچوں سے نمٹ سکوں گا، تو اور اس بہانے سے پھر ہمیں کہیں مہمان بلایا جائے گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے کہیں مہمان بلایا جائے۔ یہ جو مسنگ پرسن کے دوست رہا ہو کر آئے نا، ان میں سے 4-5 لوگوں سے یہ سی ٹی ڈی والوں نے پوچھا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ ادارے کہاں سے چلا رہا ہے، اسے کون دیتا ہے پیسے؟ تو میں انہیں پیغام دے رہا ہوں، ان بیچارے جوانوں بچوں سے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھے لے جاؤ، میں خود بتاؤں گا مجھے پیسہ کون دیتا ہے۔ میں مجبور ہو کر یہ آج میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ یہ سی ٹی ڈی کے ادارے کے لوگ مسنگ پرسن کے جوانوں سے پوچھ رہے ہیں شہنشاہ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ ادارے کہاں سے بنا رہا ہے، یہ ایمبولینس کیسے خرید رہا ہے، یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی اور ہاسپٹل کیسے بنا رہا ہے۔ تمہیں تو ہمیں ایوارڈ دینا چاہیے، کام تو تمہارا تھا، تمہیں پاکستان میں تعلیم اور صحت پر خدمت کرنے والوں کو انعام دینا چاہیے۔ کام تو ریاست کا ہے، حکومت کا ہے کہ وہ فلاحی ادارے بنائے، وہ ہاسپٹل بنائے، وہ اسکول بنائے، اور جو اس ملک میں قوم کی، ملت کی، انسانیت، سنی شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں جتنا سنیوں سے پیار کرتا ہوں، مجھ سے تو بعض شیعہ خفا ہو رہے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ اہل سنت سے پیار کرتے ہیں۔ میں پیار کرتا ہوں، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میں اہل سنت سے پیار کرتا ہوں۔ میرے ادارے میں اگر 250-300 اہلکار ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں ہمارے ٹرسٹ کے مرکز سے، پورے پاکستان میں 250-300 افراد ہوں گے جنہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں، انہیں برابر کی تعداد اہل سنت کی ہے۔ ہم یہ فرق ہی نہیں رکھتے کہ ہمارے ادارے کے اندر شیعہ بھر کو نوکری دیں گے، ہم سنی کو نہیں دیں گے۔ یہ کام تو آپ کا کرنے کا تھا، اور پھر ابھی تو 20% شیعہ قوم خمس نہیں نکالتی، تو ہم 10 ادارے بنا چکے ہیں۔ اگر یہ ساری قوم خمس نکالنے لگے تو ہم پاکستان کا بجٹ بنا سکتے ہیں۔ یہی توقع کروں گا، اپنے ان اداروں سے بھی کہوں گا کہ ان جوانوں کو تنگ نہیں کرو میرے بارے میں۔ یہ اسپیشل برانچ والے غلط رپورٹنگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں 10 لوگ ہیں جنہیں 4th شیڈول میں ڈالا گیا، معتبر لوگ ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف ضلعوں میں، معتبر لوگ ہیں جنہیں 4th شیڈول میں ڈال دیا گیا انہی اسپیشل برانچ والوں کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے۔ کیا کہا تھا ہم نے؟ کیا ہے مسئلہ؟ یہ پیار کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، میں ان کا نوکر ہوں۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہاں بقیت اللہ میں، نشتر پارک میں، علی متقی جعفری صاحب کے ہاں، یا جہاں جہاں پورے پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، یہ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ میں ان کا نوکر ہوں۔ یہ نوکروں سے پیار نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ میں اپنی قوم کا نوکر ہوں۔ یہ جو لباس پہنے بیٹھا ہوں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ نوکروں کے کپڑے ہیں۔ اگر کوئی عالم اس لباس میں ہے اور وہ قوم کا نوکر نہیں ہے تو وہ عالم اسے تجدید کرنی چاہیے اپنے اس عنوان کے ساتھ۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کا، پاکستان کے شہریوں کا، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کروڑوں روپے کے ادارے بنا کے چھوڑنے کی عادت رکھنے والے آدمی ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ جے ڈی سی کا ادارہ کس کو نہیں پتا کس نے بنایا ہے؟ میں نے صرف اس وجہ سے وہ ادارہ چھوڑ دیا کہ قوم میں انتشار ہمیں نہیں لانا۔ ہم لڑنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر 2 مومنین میں کسی ادارے میں لڑائی ہو رہی ہو تو ادارہ چھوڑ دو۔ میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی ادارے چھوڑ کر زندہ رہ گئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ لہذا
یہ رویہ اچھا نہیں ہے. مجھے نااہلیوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ اس انداز سے افسران بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ ساجد نقوی کا نام ہے اس لسٹ کے اندر چوتھے نمبر پہ. لسٹ دکھائیے ذرا. اتنے معتبر لوگوں کے نام ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا صرف آپ سے, اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے اس کے اندر نام. مولانا مدد علی ملا صاحب, منظور حسین سولنگی صاحب, مولانا محمد عباس قمی صاحب, ایک بڑی شخصیات کے اس میں نام ہے. یہ چوتھے نمبر پر علامہ ساجد نقوی صاحب راولپنڈی. اور اذان ہو رہی ہو, پیش نماز کو مصلی پر آ کے کھڑے ہو کر امامت نماز کرنی ہو, تو کیا نمازی حضرات وضو کیے بغیر, سجدگاہ اٹھائے بغیر بیٹھے رہیں گے کیونکہ ابھی مولانا نہیں آئے تو ہم وضو بھی نہیں کریں گے؟ مولانا کا کام نماز پڑھانا ہے, نماز سے پہلے کی تیاری تو کرنا نمازی کا کام ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. انتظار کا مطلب ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. غیبت کا یہ مفہوم کہ وہ کسی غار میں ہیں, وہ کسی شہر میں ہیں, وہ کسی ملک میں ہیں, یہ وہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے. امام کسی ملک میں نہیں ہے, امام نمائندہ الہی ہے, امام خلیفۃ اللہ ہے, اور اللہ کا نمائندہ اللہ کی مرضی کے مطابق جہاں چاہے جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت میرے مولا مجھے شاباش دینے کے لیے اتنی میری قسمت ہو جائے, آپ کو دعا دینے کے لیے اس محفل میں تشریف لے آئیں, اس مجلس میں آ جائیں, کہ نگاہ خاص ہو جائے امام کی کہ باب العلم میں میرا تذکرہ ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. چلو باب العلم چلتے ہیں. امام کے غیبت کا مطلب کسی خاص جگہ محدود ہو کر بیٹھنا نہیں ہے. کیا مطلب ہے پھر؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, امام کی غیبت کا مطلب امام کی عدم معرفت ہے. غیبت یعنی عدم معرفت. میں نہیں پہچانتا کہ مجلس میں فلاں جگہ امام تشریف فرمائیں, برابر والا نہیں پہچان رہا کہ میرے برابر میں امام بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے والا نہیں پہچان رہا کہ آگے جو میرے ایک عزادار بیٹھا ہوا ہے یہ امام وقت ہے. کربلا میں حسین کی زری کو چومتے وقت اسے نہیں پتا ظاہر کو کہ برابر میں جو چوم رہا ہے امام حسین کی زری کو, وہ امام زمانہ ہے. بس میں پہچان نہیں رہا, اسی کو غیبت کہتے ہیں. ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے حاضر, اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ظاہر. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلائیے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے, مگر ظاہر سب پر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے, ظاہر ہونا اور ہے. ایک وجود کا حاضر ہونا اور ہے, اسی وجود کا ظاہر ہونا اور ہے. اگر تھکے میں نہیں ہے تو ایک مثال اور دے رہا ہوں. 40 سال تک ہمارے نبی مکے میں حاضر تھے, ظاہر نہیں تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. امام ہمارے حاضر ہیں, مگر امام کو ہم ظاہر نہیں پا رہے. جس دن ظہور کر جائیں گے اس دن ہم پہچان لیں گے, حضور اور ظہور برابر ہو جائے گا. حاضر تو تھے, ظاہر بھی ہو جائیں گے. عدم معرفت یہ سبب ہے, یہی غیبت ہے. عدم معرفت ہی غیبت ہے. سورہ مبارکہ یوسف کی 58ویں آیت ہمیں امام کے غیبت کے مفہوم کو سمجھاتی ہے. امام کیسے غائب ہے؟ میرا سنی مجمع جو یہاں تشریف فرمایا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ایک بڑی تعداد میں سنی بچے آئے ہوئے ہیں, سنی جوان آئے ہوئے ہیں, اور یہ تو ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ یہ امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے.
مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو مضمون اور مفاہیم سننے کے لیے تشریف فرما تمام جوانوں کے لیے امام کی غیبت کا کیا مطلب ہے، یہ سورہ مبارکہ یوسف کی 58ویں آیت سمجھا رہی ہے۔ آیت سنیے، ارشاد ہو رہا ہے فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ دقت چاہوں گا، حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی یوسف ہے۔ اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہم امام کے ساتھ بیٹھے ہوں اور نہ پہچانے کہ امام ہے، یہ ہے غیبت۔ یرونہ ولا یعرفونہ، وہ دیکھتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں کہ کون ہے۔ ابھی اسی مجلس میں کوئی فلاں افسر بیٹھا ہوگا، کوئی فلاں ادارے میں کام کرنے والا بیٹھا ہوگا، کوئی فلاں ادارے میں کام کرنے والا بیٹھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمیں فلاں ادارے میں کوئی کسی مومن کا کام پھنسا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے حل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وہ جو روزانہ مجلس میں سامنے آ کر بیٹھ رہے تھے وہ وہاں کے تو ڈائریکٹر ہیں، مگر مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا ہمارا، اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اور جیسے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں ادارے سے وابستہ ہیں جس میں ہمارا کام پڑا ہوا ہے، تو یہی ظہور کی کیفیت ہوگی۔ تو امام کی غیبت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں رہے۔ جب ہم انہیں پہچاننے لگیں گے وہی ظہور ہوگا۔ اچھا، پہچان نہیں رہے، ہمارے دادا کے زمانے میں بھی تھے، ہمارے پردادا کے زمانے میں بھی تھے، تھکیں گے نہیں، ہمارے دادا کے دادا کے زمانے میں بھی تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہے، کوئی اتنی لمبی عمر کا ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں آئندہ مکمل مجلس پڑھوں گا اس پر کہ تب طول عمر کیسے ممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم سوال کرو تو اللہ کی قدرت پہ سوال کرو نا، کہ کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے کہ کسی کی عمر اتنی لمبی ہو جائے؟ اللہ کی قدرت سے تو باہر نہیں ہے۔ میں مثالیں دوں گا آپ سے، میں آپ کو مثالیں دوں گا آئندہ کی مجلس میں، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے مجھے، چند آج کے بحث کو مکمل کرنا ہے۔ تو غیبت کا مطلب عدم معرفت ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ انتظار سستی اور کاہلی کو نہیں کہتے، بلکہ اپنے کام کو، اپنے حصے کے کام کو انجام دینا تاکہ میرا کام مکمل ہو، آنے والا مجھ سے جب پوچھے تو میں اپنا کام اسے پیش کر سکوں۔ انتظار کا تقاضا یہ ہے۔ دریا میں ڈوبتا ہوا شخص بچانے والوں کا انتظار نہیں کرتا، وہ اپنی کوشش ضرور کرتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کوشش میں وہ نہ بچ سکے اس لیے کہ ماہر نہیں تھا، مگر فطرت یہ کہتی ہے کہ ہاتھ پیر تو چلاؤ، کیا معلوم کہ تم بچ جاؤ۔ تو ہمیں اس دور میں وہ جو ہاتھ پیر چلانے وہ کیا ہیں؟ آنے والا ظلم کا خاتمہ کرے گا، آنے والا مظلوموں کی حمایت کرے گا، تم ظالموں کے خلاف ہاتھ پیر تو چلاؤ، تم مظلوموں کی حمایت میں کچھ حرکت تو کرو، کچھ کوشش تو کرو کہ اسی اثنا میں اگر وہ آ جائے جس کا کام ہے تو کم سے کم ہمیں وہ اپنا معاون مانے، ہمیں اپنا کو چاہنے والا مانے۔ تم وہی کر رہے تھے جو مجھے کرنا تھا، تم نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ انتظار شدت اضطراب کو کہا جاتا ہے، لہذا موت سے زیادہ اسے شدید کہا گیا ہے۔ موت کی تکلیف سے زیادہ انتظار کی تکلیف ہے۔ جی، اگر میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں اور آپ کو آنے میں تاخیر ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں؟ سو جاتا ہوں کہ یہ نہیں آ رہے، بلکہ میں اپنے کمرے سے، حجرے سے نکل کر اپنے دروازے پر آ جاتا ہوں۔ اگر مزید دیر ہوتی ہے تو گلی کے کونے پر آ جاتا ہوں، مزید دیر ہوتی ہے تو محلے کے باہر والے اس رستے پر آ جاتا ہوں جہاں سے آپ کی سواری کو آنا ہے، مزید دیر ہو جاتی ہے تو میں رابطہ کرتا ہوں کہ کہاں رہ گئے، اور اگر آپ نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے تو میں سواری بھیجتا ہوں۔
عزیزان گرامی، انتظار کرنے والا مسلسل منتظر کی طرف بڑھتا ہے، آرام نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی تو انتظار کا تقاضا، توجہ چاہوں گا، انتظار کا تقاضا فعالیت ہے، توجہ ہے، خیال ہے، احساس ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے۔ انتظار یہ ہم سے کہتا ہے۔ ہم سب منتظر ہیں۔ فطری طور پر کوئی مسلمان نہیں ہے جو منتظر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، ہدیہ کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا۔ یہاں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہ یہ دنیا محدود ہے، اس محدود دنیا میں وہ لامحدود وجود نظر نہیں آ سکتا۔ مجھے رؤیت پروردگار کا یہ عقیدہ رکھنے والے عزیز ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ کم سے کم وہ یہ کہہ کر کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، پکار پکار کے کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں۔ اپنا عقیدہ انتظار بتا رہے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ مگر انتظار کی کیفیت، ایک ایسے ماحول کی کیفیت، ایک ایسے ماحول کا انتظار جو انتہائی مثالی ماحول ہو، سب کی آرزو ہے، سب چاہتے ہیں۔ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ جناب مفتی محمد ہاشم سندھی 200 جلدوں میں انسائیکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں، سنی عالم ہے، کہ علماء اہل سنت نے امام مہدی پر کیا کیا لکھا ہے، جن کی ابھی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں، مزید 2-3 کتابیں چھپنے جا رہی ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ 200 محدثین اور علماء اہل سنت ہیں کہ جو امام کی ولادت کے قائل ہیں، اور کتاب کا نام ہے امام مہدی مولود و موجود۔ امام مہدی مولود و موجود، امام ولادت پا چکے ہیں اور امام موجود ہیں ہمارے درمیان۔ تو یہ نظریہ کہ امام کی ولادت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، دقت چاہوں گا۔ یعنی سنی بھائی اور شیعہ بھائیوں میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ولادت ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی، نہیں، یہ مسئلہ سنی اور سنی بھائیوں کا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی کہتی ہے ولادت ہو چکی ہے، 200 کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ محدثین بھی وہ آج کے نہیں ہیں، متقدمین میں سے ہیں، اور ایک تعداد کہتی ہے ولادت ہونی ہے۔ تو ایک علمی بحث ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے۔ ہاتھوں برہانکم، اگر دلیل ہے تو دلیل لے آؤ، یا ہمیں منوا لو یا ہمیں ہماری مان لو، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ امام کا عقیدہ مہدویت جو زد میں ہے مخالفوں کے، اس کا ایک سبب یہ ہے، میں پہلی مجلسوں میں آپ کو اعتراضات اور شبہات کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اس سے کوئی تناؤ کھچاؤ اور گھبراہٹ اور اضطراب نہیں ہے کہ شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خاص طور پر مذہبی عقائد پر شک اور شبہ کا تازیانہ لگنا چاہیے، میں خود اس کا قائل ہوں۔ ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں ان پہ شک اور شبہ کا تازیانہ لگنا چاہیے، تاکہ دلیل لے کر آؤں میں، تاکہ استدلال لے کر آؤں، تاکہ سنی سنائی بات پر میں اکتفا نہ کروں، میرے بڑے نے یہ کہا تھا میں بھی وہی کر رہا ہوں، نہیں، مجھے خود بھی محنت کرنی ہے، مجھے خود بھی دلائل جمع کرنے ہیں۔ شبہ وارد کرنا، شک وارد کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کا جواب نہ ہونا عیب ہے، اس کا رد نہ ہونا عیب ہے۔ اور الحمدللہ یہ نظریہ تمام عالم اسلام کے ہاں متفق نظریہ ہے، اس میں الجھن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے الجھن ڈالی ہے وہ لوگ کچھ غلط فہمیوں کا شکار، اور کچھ تو مغرض تھے، یعنی ان کی غرض تھی، ان کا ایک مطلب تھا اس کے اندر۔ مثلا شام کے حاکم نے شبہ یہ ڈالا کہ امام مہدی بنی امیہ میں سے ہوں گے،
یہ نظریہ امام مہدی بنی امیہ میں سے ہوں گے، یہ شام کے حاکم نے نظریہ ڈالا۔ اسی زمانے میں، بھئی ایک جملہ کہہ کر میں اپنے منزل آج روک رہا ہوں، اپنے آج بیان مکمل کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں شام کے حاکم کا یہ بولنا کہ امام مہدی بنی امیہ میں سے ہوں گے، کم سے کم امام مہدی کو تسلیم تو کر لیا۔ ابھی ہم بحث کریں گے کہ کہاں سے ہوں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تصور مہدی، تصور مہدویت، عقیدہ مہدویت، جناب مفتی شامزئی صاحب کی بڑی حسین کتاب ہے، 10 دفعہ وہ کتاب چھپ چکی ہے، عقیدہ ظہور مہدی کے عنوان سے۔ اس میں انہوں نے پہلے ہی صفحوں پہ لکھا ہے، شاید دوسرا یا تیسرا صفحہ ہے، کہ یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے۔ اب وہ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ کہا وہ حسنی ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے۔ 4 نظریے بیان ہوئے، بنی امیہ میں سے ہوں گے، بنی عباس میں سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی ہوں گے۔ حسنی ہوں گے، اکثریت علماء اہل سنت کی قائل ہے کہ امام مہدی حسنی ہے، یعنی امام حسن کی اولاد میں سے۔ اور شیعہ سب متفق ہیں کہ امام مہدی حسینی ہے، یعنی امام حسین کی نسل سے، یعنی امام عسکری کے فرزند ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صرف اپنے جوانوں کو وہ یہ سبب بتاتا جاؤں کہ یہ آخر کہاں سے یہ مسئلہ آیا ہے۔ کیونکہ امام مہدی کے والد کا نام اور دادا کا نام مولا نبی نے لیا ہے کہ ان کے والد کا نام حسن ہوگا اور ان کے دادا کا نام علی ہوگا۔ تو ہمارے بھائیوں نے کہا کہ یہ اس سے مراد حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب، جبکہ ہم اس الجھن کو جانتے ہیں کہ یہ الجھن کہاں سے آئی۔ امام مہدی کے والد کا نام حسن عسکری ابن امام علی نقی ہے، وہ بھی غلط اسم، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا، آپ قصداً سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک چہرے پر اکتاہٹ مجھے نظر نہیں آ رہی، کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ یہ کون سا موضوع لے کے بیٹھ گئے۔ الحمدللہ سب سننے کے لیے آئے ہیں، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ امام مہدی کے بارے میں مہدی ابن حسن ابن علی، یہ نبی نے بتا دیا کہ یہ اس کا، ان کے والد ہوں گے، اس کے دادا ہوں گے۔ تو کہنے لگے یہ مراد مولا علی ابن ابی طالب ہے، تو حسن ہی ہوں گے۔ تو میرا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں آج، میرا سوال، اگر امام مہدی کے والد حسن مجتبیٰ ہوں گے اور امام مہدی کے، توجہ چاہوں گا، اگر امام مہدی کے والد گرامی حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کے دادا مولا علی ہوں گے، تو مانو کہ ان کی ولادت اس زمانے میں ہوئی ہے، وہ غیبت میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ کل بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ میں نے کوشش کیا کہ اس ٹائپ کی چیزوں کا اثر اپنے اوپر نہ لوں، لیکن بہرحال افسوسناک اور اس کے جو خدشات ہیں، وہ پیش نظر تھے، اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی، کیونکہ اس کے نتیجے دور تک ہوتے ہیں پھر اس ٹائپ کی تحریروں کے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ بتا رہے ہیں لیکن میں ابھی کوئی اعلان نہیں کر رہا۔ اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ایام اعزاں ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں رونے دو، تو ہم تو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ طے ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، اس کا قرب اللہ سے بڑھنے لگتا ہے، اور جب قرب الہی بڑھ جائے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رکھنے نہیں ڈالو ہمارے کاموں میں، ہمارے کاموں کو سیدھا سیدھا سے کرو۔ ہم اب اس مجمع میں، مجھے پتا ہے ایک بڑی تعداد میرے فضائل کے باب میں تبرکن بیٹھتی ہے، ایک تعداد تبرکن بیٹھتی ہے، انہیں انتظار ہوتا ہے مولانا مصائب کب پڑھیں۔ کہتے ہیں جی میں بیٹھا تھا، آگے جا کے بیٹھا تھا تاکہ رو سکوں،
مولانا نے 40-45 منٹ تو فضائل پڑھے اور 15-20 منٹ مسائل پڑھے. میں تو رونے کے لیے گیا تھا. اور یہ بہت بڑا قسمت والا ہے، بڑی قسمت ہے اس کی، جو اسی لیے آیا ہے کہ وہ حسین پہ روئے. اس لیے کہ اس کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو رومال زہرا میں جگہ پاتے ہیں. اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں وہ آنکھ نہیں روئے گی. لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بلبلائیں گے قیامت میں محشر میں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں وہ آنکھیں قیامت میں نہیں روئیں گی جو دنیا میں حسین پہ رو چکی ہوں گی. اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے آئے نا، اپنے آگے کا معاملہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں. آج 3 محرم مکمل ہو رہی ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. حسین کے اصحاب پر درود و سلام. میرے مولا فرماتے ہیں انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، میں اپنے اصحاب جیسا کسی کے صحابیوں کا مقام نہیں دیکھتا جو مقام اللہ نے میرے صحابیوں کو عطا کیا ہے. سبقت لے رہے تھے ایک دوسرے پر. حبیب پہلے تم نہیں، میں جاؤں گا. زہیر پہلے میں جاؤں گا. خبردار مجھے پہلے جانے دو. وہاں سے تیر آتا تھا تو سب آگے بڑھتے تھے. امام حسین سے بار بار آ کر اجازت مانگتے تھے مولا میں چلا جاؤں. اور امام کے ذہن مبارک میں ترتیب تھی کہ کس کو پہلے بھیجنا ہے، پھر کس کو پہلے بھیجنا ہے. انہی صحابہ میں، انہی اصحاب میں ایک صحابی تو ایسا ہے جس نے اپنا سارا ماضی ایک لمحے میں دھو ڈالا. مجلس اعزا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں یا جو مجھ جیسے ہیں، ہمارا ماضی، ہمارا کل، ہمارا گزشتہ کیا معلوم کیا کیا گناہ ہم نے کیے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا ہم نے کیا کیا ہوا ہے. حسین کا خیمہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے. صرف کربلا میں ہی تو ہور نہیں آتا. یہ ہر سال محرم اسی لیے تو منایا جاتا ہے. ہر سال کربلا کو اسی لیے تو یاد کیا جاتا ہے کہ حسین کا خیمہ کھلا ہوا ہے، آنے والے ہور کو آنے دو. اور جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ایک جملہ ایسی حسین سے بول دیں مولا کیا میری معافی ممکن ہے؟ مولا جو مجھ سے گناہ ہوئے، جو میں نے معصیتیں کی، کیا میری معافی ممکن ہے؟ تو حسین مولا کے گھوڑے کی لگام کھینچنے والا، جس نے جناب زینب کو رونے پہ مجبور کیا، جس کے ایک جملے پر سکینہ کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی، اسے تو حسین معاف کر دیں. مولا میں نے تو ایسا نہیں کیا، اس کے باوجود میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے معافی دلوا دیں. ایک ہور کو ذہن میں رکھ کر یہ مجمع ہور بنے، اپنے ذہن کو کربلا لے چلے اور ہور کی طرح جائے، سروں سے امامہ اتار دیں. اس لیے کہ ٹوپی، صافہ، امامہ وہ رکھتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے. جو اللہ کا معصیت کار ہو وہ عزت دار کہاں رہا. فرمایا بیٹا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. بیٹا علی ابن حر، حضرت حر کا بیٹا، اسے کہنے لگے میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. علی نے کہا بابا کیا بات ہے، کیوں ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ذرا کان لگا کے حسینی خیموں سے آنے والی آوازیں سنو. آوازیں سنی، کیا آواز آ رہی ہے؟ بابا العطش، آئے پیاس کی آواز آ رہی ہے. فرمایا میں انہیں کربلا میں لے کر آیا ہوں. میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا. یہ سارا خاندان رسول میری وجہ سے پیاسا ہے. اور سنو میرے لال، رات کو میرے خیمے کے باہر سے ایک آواز آ رہی تھی، اور آواز یہ آ رہی تھی اے اور تجھے جنت نہیں جانا، تجھے جنت کی طرف نہیں جانا. تو میں خیمے سے نکل کر باہر آ کر ڈھونڈتا تھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے. مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا جو یہ جنت کی دعوت دے رہا تھا. بیٹا وہاں جنت ہے، یہاں دوزخ ہے، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. عزیزانو، حسین کا کوئی صحابی تو چھوڑ کر نہیں گیا.
مگر حسین نے وہاں کا ایک جنرل یہاں بلا دیا. معمولی بات نہیں ہے، ہزاروں کے سپاہیوں کا لشکر ہے حر کے پاس، اتنا بڑا آدمی یہاں پر آیا ہے. اور جب صبح نمودار ہوئی نا تو گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے نہر پر لے گئے. پانی پلا کر جانے لگے حسینی خیموں کی طرف، امام حسین کے خیمے کی طرف. تو محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیٹا علی آ رہا ہے اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے بابا جب زہرا کے بچوں کی خدمت کا وقت آیا، جب علی کے لال کی خدمت کا موقع آیا تو آپ مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، بابا مجھے بھی ساتھ لے کر جائیے. اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے. عزیزانو حور نے وہاں پہنچنے کے بعد توجہ چاہوں گا جو رونے آئے ہیں وہ اپنے تصورات کو کربلا لے جائیں. وہاں پہنچنے کے بعد حور نے اپنے بیٹے سے کہا میرا ہاتھ بھی باندھ دو، میں تو قیدی ہوں نا، حسین کا قیدی ہوں، میں مجرم ہوں. اگر میرے ہاتھ کی گرہ حسین نے کھول دی تو گویا مجھے معاف کر دیا. آگے بڑھ کر سلام کیا اور ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی سوال کیا، اے حسین ابن علی کیا میری معافی ممکن ہے؟ کیا میری بخشش ممکن ہے؟ امام نے گلے سے لگایا، فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد، تم آخرت میں بھی آزاد. یہاں میں نے تمہیں معاف کیا، وہاں میرے اللہ نے تمہیں معاف کیا. اور یہ کہہ کر حسین نے کہا مگر حر حسین تم سے شرمندہ ہے. ہاتھ پیر کانپنے لگے، مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا حسین تم سے شرمندہ ہے، ہمیں پیش کرنے کو پانی بھی نہیں ہے. جب کوئی مہمان آتا ہے نا پانی پلایا جاتا ہے. اے حر ہم تمہیں اجر و کمل اللہ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آواز آزاد، میں 2 منزلیں اور لوں گا، اور پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں، اجر و کمل اللہ. اور نے کہا مولا مجھے اب شہادت کے لیے موقع دیجئے، میں اپنی قربانی پیش کروں. بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کیسے مارا جائے گا، پہلے میں جاؤں گا. حر کا بیٹا حضرت حر کا بیٹا علی ابن حر میدان میں گیا. ہزاروں سینکڑوں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب زخموں پہ زخم بڑھنا شروع ہوئے تو زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پر گرا، مگر گرتے ہوئے ایک جملہ کہا، بابا حر میری مدد کو آئی ہے. بابا حر میری مدد کو آئی ہے. اولاد والو مجھے ایک بات کا جواب دو، کتنی جلدی حر پہنچا ہوگا اپنے بچے کی لاش؟ لیکن سنیں گے جب حر اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچا تو حسین پہلے سے موجود. حر کے بچے کی میت اٹھائی ہوئی تھی اور ایک جملہ حر سے مڑ کر کہا، مڑ کر حر کو دیکھا اور کہا حر جوان بیٹے کی میت کو آپ نہیں اٹھاتا، جو اب تک نہیں روئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. اور جوان بیٹے کی میت کو آپ نہیں اٹھاتا. میں امام حسین سے کہوں گا جب علی اکبر کی میت اٹھا رہے کون تھا جس نے آپ سے بڑھ کر کہا اجر و کمل اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، مجھے ایک منزل اور آگے آنے دیجئے. اب بیٹا شہید ہو چکا. حر نے بڑھ کر کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. امام حسین نے حر کو جانے کی اجازت دی. حر میدان کربلا میں گیا، جنگ کی جہاد کا کارنامہ دکھایا اور حر نے جہاد کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو فنار کیا، یزیدی لشکر کے سینکڑوں سپاہیوں کو فنار کیا. سنیں گے عزیزانو، ایک تیر حر کی پیشانی پہ آ کے لگا، جس کے بعد حر سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا اور گھوڑے سے اترتے ہوئے ایک جملہ کہا، مولا میرا سلام لیجئے گا. یہ نہیں کہا میری مدد کیجئے گا، یہ جملہ میری مدد کیجئے گا یا یہ بیٹا کہہ سکتا ہے، یہ بھائی کہہ سکتا ہے. نوکروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اپنے مولا سے کہیں کہ میرا کام کیجئے آ کر، میری مدد کیجئے آ کر. کہا میرا سلام لیجئے گا. جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ سنا نا کہ حر نے مجھے سلام کہا ہے تو حسین روانہ ہوئے اس جانب کہ جہاں حر کا لاشا تھا. حر کا لاشا اٹھا کر لے کر آئے. جب گنج شہیدہ میں لا کے رکھا تو سنیں گے عزیزانو کیا منظر تھا. پیشانی سے خون جاری تھا، پیشانی سے مسلسل خون جاری تھا. اللہ رے قسمت حر، اللہ رے مقدر حر ابن یزید رہائی. جیسے ہی پیشانی سے بہتا ہوا خون حسین نے دیکھا تو دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ کوئی کپڑا مل جائے جو حر کی پیشانی پر باندھے. تو سنیں گے جناب فضہ برابر میں آ کے کھڑی ہوئی، کہا مولا حسین زینب نے زہرا کا رومال بھیجا، یہ رومال فاطمہ زہرا نے
محمد کو دیا تھا کہ تمہیں کربلا میں اس کی ضرورت پڑے گی، میرے حسین کا محافظ مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ امام حسین نے جناب زہرا کا دیا ہوا رومال حضرت حور کی پیشانی پر باندھا۔ یہاں رومال کا بندنا تھا، وہاں بہتا ہوا خون رک گیا۔ سنیں گے عزادارو، سنیں گے 1200 سال بعد، اب سے تقریباً 200 سال بعد، پہلے 1200 سال کربلا کے گزرنے کے بعد حر ابن یزید ریاحی کی قبر میں پانی آیا اور مزار مخدوش ہونے لگا۔ علماء کرام جمع ہوئے، اس وقت کا بادشاہ تیار ہوا، علماء کو لے کر قبر حر کھولی گئی۔ جب حر کا لاشا نکالا گیا، رومال زہرا بندھا ہوا تھا، حر کی پیشانی پر رومال زہرا بندھا ہوا تھا۔ علماء کرام نے بتایا یہ زہرا کا رومال ہے جو حسین نے حر کی پیشانی پر باندھا تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا اس رومال کو کھول دو، اس رومال کو کھولو۔ رومال کو کھولا گیا تو تازہ خون نکلنے لگا۔ آواز دی رومال باندھ دو، یہ زہرا کا رومال ہے۔ یہ زہرا نے اس لیے بندھوایا تھا کہ جب یہ محشر میں آئے گا، نظر آئے گا میرے حسین کا چاہنے والا جس کی پیشانی میں میرا رومال ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہمیں امام زمانہ کے نوکروں میں شمار فرما، اس وطن کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین